القانون القانون لفظ یونانی او سریانی موضوع فی الاصل لمصدر الکتاب وفی الاصطلاح قضیۃ کلیۃ یتعرف منها احکام جزئیات موضوعها كقول النحاة كل فاعل مرفوع فإنه حكم كلي يعلم منه احوال جزئیات الفاعل۔ باتیں بہت آسان ہیں، جو کہیں مشکل بھی ہوگی انشاءاللہ اس کو آسان کیا جائے گا، بس تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ منطق کی تعریف میں ایک لفظ آیا ہے قانون۔ منطق ایسے قانون کا جاننا جس کی رعایت ذہن کو خطا فی الفکر سے بچائے۔ تو اس لفظ قانون کی وضاحت کر رہے ہیں کہ قانون یا تو یہ یونانی لفظ ہے یا سریانی، اور اصل وضع کے اعتبار سے یہ مصدر کتاب سطر کھینچنے کا آلہ ہے، اس لیے وضع کیا گیا ہے، لکیر بنانے کا آلہ۔ لیکن اصطلاح میں قانون کہتے ہیں ایسے قضیے کو جس کے ذریعے اس قضیے کے موضوع کے جتنے بھی جزئیات ہیں ان کے احکام معلوم ہیں۔ اس قضیے کے موضوع کے جتنے بھی جزئیات ہیں ان کے احکام معلوم ہوں۔ مثال کے طور پر آسانی کے ساتھ کل فاعل مرفوع، ہر فاعل مرفوع ہے، یہ نحویوں کا ایک قانون ہے۔ کل فاعل مرفوع، ہر فاعل کیا ہے؟ مرفوع ہوگا، کیونکہ فاعل کس میں سے ہے؟ مرفوعات میں سے ہے، تو ہر فاعل کیا ہوگا؟ تو یہ نحویوں کا ایک قانون، ایک ضابطہ ہے۔ اب جتنے بھی کل فاعل، فاعل کے جتنے بھی جزئیات ہوں گے عرب کی زبان میں، وہ سب کے سب کیا ہوں گے؟ مرفوع۔ تو یہ ایک قاعدہ ہو گیا کل فاعل مرفوع۔ تو اس قانون کا موضوع ہے لفظ فاعل۔ کل فاعل، یہی تو موضوع ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں، موضوع محمول۔ تو فاعل کیا ہے؟ موضوع، اور مرفوع کیا ہے؟ محمول۔ تو یہ جو موضوع ہے فاعل، اس کے جتنے جزئیات ہوں گے وہ سب کے سب کیا کہلائیں گے؟ اب مرفوع۔ اور وہ معلوم کیسے ہوں گے کہ اس کے سارے جزئیات مرفوع ہوں گے؟ کہتے ہیں اسی کے ذریعے، اسی قانون کے ذریعے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر ضرب زید، ایک کلام ہوا عربی کا۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ زید مرفوع ہوگا کہ منصوب ہوگا کہ مجرور ہوگا۔ تو اب ہم کیا کریں گے؟ زید کو موضوع بنائیں گے، اور قضیے کا جو موضوع ہے اس کو محمول بنائیں گے۔ قضیہ کیا ہے؟ کل فاعل مرفوع، تو زید کو موضوع بنائیے، پہلے رکھیے، اور یہ کل فاعل میں جو فاعل ہے اس کو بعد میں رکھیے، اور کہیے زید فاعل۔ زید ضرب زید میں زید کیا ہے؟ کہیں گے ہم زید فاعل، یہ صغرا ہو گیا۔ اب کبرا لگائیے، یہی قانون، کل فاعل مرفوع، اور ہر فاعل کیا ہوتا ہے؟ زید مرفوع۔ تو زید کیا ہوگا؟ تو یہ زید جو ہے یہ اسی فاعل کا ایک جزیہ ہے، ایک جز ہے، اسی فاعل کا کیا ہے؟ ایک جز یا جزی کہہ لیجیے۔ اب اسی طرح آپ زید، بکر، خالد، نصر خالد، نصر، تو یہ خالد بھی اسی فاعل کا کیا ہے؟ ایک جزی ہے۔ آپ کو اس کا معلوم کرنا ہو کہ یہ مرفوع ہے کہ منصوب کیا ہے، تو ہم کہیں گے خالد فاعل، خالد فاعل ہے، وکل فاعل مرفوع فخالد مرفوع۔ تو اب اسی قاعدے سے آپ اس کے موضوع کے تمام جزئیات کے احوال کو جانتے چلے جائیں گے۔ تو کل فاعل مرفوع ایک قانون ہے، اور اس قانون کے ذریعے اس قانون کا جو موضوع ہے اس کے جتنے جزئیات ہیں سب کا حکم کیا ہو جائے گا؟ آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ ایسے ہی منطق بھی ایک قانون ہے، ایسے ہی منطق بھی کیا ہے؟ ایک قانون ہے جو ذہن کو خطا فی الفکر سے بچاتا ہے۔ اب اس کے جتنے بھی مسائل اور متعلقات ہوں گے ان کا تعلق کس سے ہوگا؟ ذہن کو خطا فی الفکر سے بچانا۔ اور وہ کیا ہے؟ معرف اور حجت ابھی نیچے آ رہا ہے، ان سے آپ کو بحث کرنا ہے۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ غور و فکر کیا جاتا ہے، اور اسی غور و فکر کرنے میں جہاں غلطی ہوتی ہے اسی غلطی سے بچنے کے لیے ضرورت پڑتی ہے کس کی؟ منطق کی۔ تو منطق کا بھی کام یہی ہے کہ وہ ہمیں ذہن خطا
خطا فی الفکر سے بچائے۔ بہرحال تو قانون کی وضاحت انہوں نے کر دی کہ وہ ایک کیا ہے، ویسے تو حقیقی اعتبار سے لغوی اعتبار سے مصدر کتاب، اور اصطلاحی اعتبار سے قانون اس قضیہ کلیہ کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے اس قضیے کے موضوع کے تمام جزیات کے احوال معلوم ہیں۔ اور قضیے کا موضوع کون ہے؟ فاعل۔ فاعل کے جتنے جزیات اب بنیں گے کلام عرب میں، سب کا حکم اگر معلوم ہوگا تو اسی قضیے سے کل فاعل مرفوع میں نے نکال کر آپ کو بتا دیا۔ قانون یا لفظ یونانی ہے یا سریانی، جو اصل میں مصدر کتاب کے لیے وضع ہے، اور اصطلاح میں اس قضیہ کلیہ کو کہتے ہیں جس کے ذریعے اس قضیے کے موضوع کے تمام جزیات کے احکام معلوم ہو، جیسے نحویوں کا قول کل فاعل مرفوع، یہ قانون ہے۔ فَإِنَّهُ حُكْمٌ كُلِّيٌّ، تو یہ ایک حکم کلی ہے کہ ہر فاعل مرفوع ہوگا، يُعْلَمُ مِنْهُ، اور اسی حکم کلی سے اس فاعل کے تمام جزیات کے احکام کیا ہو جائیں گے، معلوم ہو جائیں گے۔ یہ سب کے سب فاعل کیا رہیں گے، اب مرفوع رہیں گے۔ قوله وموضوعه، موضوع العلم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، والعرض الذاتي ما يعرض لشيء ما اولا وبالذات كالتعجب اللاحق للانسان ومن حيث انه انسان، واما بواسطة امر مصاب لذلك الشيء كالصحة الذي يعرض حقيقة للمتعجب ثم ينسب عروضه الى الانسان بالعرض والمجاز فافهم۔ اب دو باتوں کے بعد تیسری بات آ گئی۔ تین چیزیں تھی مقدمے میں علم کی تعریف، اس کا موضوع اور اس کی غرض و تعریف بھی پڑھ لی، غرض و غایت بھی پڑھ لی۔ اب بچا تھا کیا؟ موضوع۔ کہ موضوع کسے کہتے ہیں، تو وہ موضوع سے پہلے مطلق موضوع کی تعریف کر رہے ہیں۔ علم منطق کے موضوع سے پہلے کس کی؟ مطلق موضوع کی کہتے ہیں۔ موضوع کہتے ہیں اس شے کو کہ علم کے اندر جس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے۔ کسی بھی علم کے اندر جس شے کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے، وہی شے اس علم کا کیا ہوتا ہے؟ موضوع ہوتا ہے۔ عوارض ذاتیہ یعنی عارض ہونے والی چیزیں۔ مثال کے طور پر علم طب ہے، میڈیکل، اس میں کس چیز سے بحث کی جائے گی؟ جسم کو عارض ہونے والی چیزوں سے۔ بخار کیوں آتا ہے، درد کیوں ہوتا ہے جسم میں، پیر میں کیوں درد ہوتا ہے، سر میں کیوں درد ہوتا ہے، پھوڑے پھنسی کیسے ہوتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ اس کو عارض ہونے والی چیزیں، جسم سے نہیں۔ جسم کو جو چیزیں عارض ہو رہی ہیں اس سے بحث ہو رہی ہے کہ نہیں بحث ہو رہی ہے؟ لہذا علم طب کا مطلب کیا بنے گا؟ بدنی انسان۔ کیوں؟ کیونکہ علم طب میں، میڈیکل میں ساری بحث کس سے ہوتی ہے؟ اسی انسان کے جسم کے عوارض ذاتیہ سے، اور علم میں جس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے وہی اس علم کا کیا ہوتا ہے؟ موضوع ہوتا ہے۔ علم نحو کا موضوع ہے کلمہ اور کلام، بس ایسے ہی کلمہ اور کلام نہیں۔ کلمہ اس حیثیت سے نہیں کہ بس وہ کلمہ ہے، کبھی وہ مفرد ہوگا، کبھی وہ تثنیہ ہوگا، کبھی وہ جمع ہوگا، کبھی وہ معرب ہوگا، کبھی وہ مبنی ہوگا، کبھی وہ منصرف ہوگا، کبھی وہ غیر منصرف ہوگا۔ اسی طرح اس کے احوال بدلتے رہیں گے، اور کبھی اس پر فتحہ آئے گا، کبھی اس پر کسرہ آئے گا، کبھی اس پر، یہ سب عارضی چیزیں اس پہ آ رہی کہ نہیں؟ تو کلمہ اور کلام سے بحث ہوگی کس حیثیت سے؟ اس حیثیت سے کہ یہ کب معرب ہوگا اور کب، یعنی اس کے عوارض کی حیثیت سے، اور جس کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جائے وہی چیز اس علم میں کیا ہوتی ہے؟ تو علم نحو کا موضوع کیا ہو جائیں گے؟ کلمہ اور کلام، کیونکہ انہی کے عوارض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے۔ بہرحال تو ہر علم کا موضوع وہ شے ہوتی ہے کہ جس کے عوارض ذاتیہ سے اس علم میں کیا کی جائے؟ بحث کی جائے۔ عوارض ذاتیہ کس کو کہتے ہیں؟ پہلے یہ سمجھ لیں۔ عوارض ذاتیہ، ذاتی عوارض جو ہوتے ہیں وہ کیا کیا؟ اصل میں عوارض کی 6 قسمیں ہیں۔ عوارض کی وہ آپ پڑھیں گے ابھی اگلے سال خطبی تصورات میں رابعہ، وہاں نہیں جانا، میں 3 بتا دے رہا ہوں جن کا تعلق یہاں سے ہے۔ ان 6 میں سے 3 عوارض ذاتیہ کہلاتے ہیں اور 3 عوارض غریبہ، اور بحث کس سے کی جاتی ہے؟ عوارض ذاتیہ سے۔ عوارض ذاتیہ کہتے ہیں اس شے، وہ عرض ذاتی وہ شے ہوتی ہے جو شے کو یا تو بذات عارض ہو بغیر کسی واسطے کے، شے کو عارض ہو کیا؟ بذات، بغیر کسی واسطے کے۔ جیسے تعجب، یہ انسان کو جو عارض ہوتا ہے، یہ عارضی چیز تو ہے کہ تعجب ہر وقت انسان کے ساتھ لگا رہتا ہے، عارضی چیز ہے، عارض ہوتا ہے، لیکن انسان کو جو تعجب عارض ہوتا ہے وہ کس وجہ سے؟
انسان ہونے کی وجہ سے، کیونکہ انسان کے علاوہ کسی مخلوق کو بھی تعجب نہیں لاحق ہو سکتا۔ تو انسان کو جو تعجب لاحق ہوتا ہے کس وجہ سے؟ انسان کی اپنی ذات کی وجہ سے۔ اگر انسان کی وجہ سے اس کو تعجب لاحق نہ ہوتا بلکہ حیوان ہونے کی وجہ سے ہوتا تو کتے بلے بھی تعجب کرتے، کتے بلی بھی تعجب کرتے، کیونکہ حیوان تو وہ بھی ہیں کہ نہیں؟ گھوڑے گدھے بھی کیا ہے؟ حیوان ہے، تو وہ بھی کیا کرتے؟ تعجب کرتے۔ لیکن وہ کیا کسی چیز پر تعجب کر سکتے ہیں؟ تعجب کرنا یہ صرف اور صرف خصوصیت ہے اس کی، انسان کی ہے۔ اور یہ تعجب کرنا کس وجہ سے؟ کہ وہ انسان ہے، کس وجہ سے؟ تو یہ جو تعجب لاحق ہوتا ہے انسان کو، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہ وہ انسان ہے، اس کی اپنی ذات کی وجہ سے۔ تو اس کو بھی ہم کیا کہیں گے؟ عرض ذاتی۔ کیوں؟ کیونکہ انسان کو اس کی اپنی ذات کی وجہ سے عارض ہو رہا ہے۔ ایک عرض ذاتی وہ بھی ہوتا ہے جو انسان کو اس کے جز کی وجہ سے عارض ہو۔ کس کی وجہ سے عارض ہو؟ انسان، شے کو، انسان کو کیا ہم کہیں؟ شے کو، شے کو اس کے کسی جز کی وجہ سے جو عارض ہو اس کو بھی کیا کہتے ہیں؟ عرض ذاتی۔ جیسے حرکت، جیسے حرکت یہ انسان کو عارض ہوتی ہے کس کے واسطے سے؟ حیوان کے واسطے سے۔ کس کے واسطے سے؟ اور حیوان انسان کی حقیقت کا کیا ہے؟ جز ہے، تو جز کے واسطے سے عارض ہو رہی ہے کہ نہیں عارض ہو رہی ہے؟ اور جو چیز جز کو عارض ہو وہ کل کی طرف کیا ہوتی ہے؟ منسوب کل کی طرف۔ آپ پڑھتے ہوں گے دوست کا دوست بھی کیا ہوتا ہے؟ دوست، دوست کا دوست بھی دوست ہوتا ہے۔ تو اب انسان کے جز کی طرف جو چیز منسوب ہے وہ انسان کی طرف بھی کیا ہو جائے گی؟ منسوب ہو جائے گی۔ تو شے عارض ہو رہی ہے حیوان کو، لیکن حیوان کے واسطے سے عارض ہو رہی ہے کس کو؟ انسان۔ تو لہذا اس کو بھی کیا کہا جائے گا؟ عرض ذاتی۔ اور تیسرا ہے کسی ایسے امر کی وجہ سے شے کو کوئی چیز عارض ہو کہ وہ امر اس کی حقیقت میں تو داخل نہیں، وہ امر اس کی حقیقت میں داخل نہیں ہے لیکن اس کے مساوی ہے، یعنی برابر کا درجہ ہے۔ برابر کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک دوسرے پر صادقہ ہے۔ جیسے کہ ضحک، ہنسنا، ہنسنا یہ انسان کو لاحق ہوتا ہے، عارض ہوتا ہے انسان ہونے کی وجہ سے نہیں، متعجب ہونے کی وجہ سے، تعجب کے واسطے سے۔ اگر انسان کو تعجب لاحق نہ ہو تو انسان کو ضحک بھی عارض نہیں ہو سکتا ہے۔ تو انسان کو جو ضحک عارض ہوتا ہے وہ کس کے واسطے سے؟ تعجب کے واسطے سے۔ اور تعجب کس کو عارض ہوتا ہے؟ انسان کو۔ تو تعجب عارض ہوتا ہے انسان کو اور ضحک عارض ہوتا ہے تعجب کو۔ تو تعجب پہ عارض ہوگا کس کو؟ انسان کو۔ اب کہتے ہیں کہ امر مساوی کیسے ہے؟ تعجب اور انسان متعجب۔ کہتے ہیں ہر انسان متعجب ہوتا ہے اور ہر متعجب انسان ہوتا ہے، کیونکہ ان دونوں کے علاوہ کوئی متعجب ہو ہی نہیں سکتا۔ تو امر مساوی تساوی کی نسبت ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ ہر انسان متعجب ہے اور ہر متعجب انسان ہے، یہاں ان دونوں کے علاوہ کوئی نسبت نہیں ہو سکتی۔ تو عرض ذاتی یعنی عوارض ذاتیہ کہے ہوئے تین، یا تو شے کو اس کی اپنی ذات کی وجہ سے عارض ہو، یا شے کو اپنے کسی جز کی وجہ سے عارض ہو، یا کسی ایسے امر کی وجہ سے عارض ہو کہ وہ شے کی حقیقت میں تو داخل نہ ہو لیکن وہ شے کے لیے کیا ہو؟ بالکل مساوی ہو۔ جیسے کہ ہنسنا جو انسان کو عارض ہوتا ہے کس کے واسطے سے؟ تعجب کے واسطے سے۔ یعنی کہ اگر تعجب انسان کو لائق نہ ہو تو ہنسنا بھی اس کو عارض نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی لیے انسان کے علاوہ دوسری کوئی مخلوق ہنس نہیں سکتی۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی دوسری مخلوق متعجب بھی نہیں ہو سکتی۔ تعجب بھی انسان کو لائق ہوتا ہے تو ضحک بھی کس کو لائق ہوگا؟ انسان کو لائق۔ موضوع العلم ما يبحث فيه على عوارضه الذاتیہ، علم کا موضوع وہ شے ہوا کرتی ہے جس کے عوارض ذاتیہ سے علم میں بحث کی جائے۔ والعرض الذاتی اس کی تعریف کرنا ہے۔ اور عرض ذاتی ما يعرض للشيء جو شے کو عارض ہو یا تو اولا بالذات، جیسے کہ تعجب جو انسان کو لاحق ہوتا ہے اس حیثیت سے کہ وہ انسان ہے تو یہ ذات کی وجہ سے عارض ہوا۔ واما بواسطۃ امر مساوی یا کسی امر مساوی کے واسطے سے اس شے کو عارض ہو، جیسے کہ ضحک جو عارض ہوگا حقیقت میں متعجب کو اور پھر متعجب کے واسطے سے اس کا عروض منسوب ہو جائے گا کس کی طرف؟ انسان کی طرف۔ اس کے واسطے سے بالعرض اور مجازن۔ تو اب یہ ضحک بھی منسوب ہوگا کس کی طرف؟ انسان کی طرف۔ کیوں؟ کیونکہ یہ منسوب ہو رہا ہے اس کے جز کی طرف۔ اب ایک چیز رہ گئی، کون سی والی؟ حرکت، جز کے واسطے سے، وہ بھی اسی میں داخل ہے، اس کو سمجھ لینا، انہوں نے ذکر نہیں کیا۔ ففہم تو اس کو سمجھ لیجیے۔ اب سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ عوارض ذاتیہ 6 ہیں، وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ ففہم کا مطلب حاشیے میں جاؤ گے تو عوارض ذاتیہ کتنے ہیں؟ 6۔ تو ان میں سے 3 عوارض غریبہ ہیں، ان سے بحث نہیں کی جاتی، جن سے بحث کی جاتی ہے اسی کو ہم نے کیا کر دیا یہاں پر بیان کر دیا۔
وموضوعه المعلوم التصوری، اور علم منطق کا موضوع کیا ہے؟ معلوم تصوری ہے۔ اوپر دیکھ لو، اوپر لکھا ہے وموضوعه المعلوم التصوری والتصدیقی من حیث انه یوصل الى مطلوب تصوری فیسمى معرفا او تصدیقی فیسمى حجتا۔ علم منطق کا موضوع معلوم تصوری اور معلوم تصدیقی اس حیثیت سے کہ وہ کسی مطلوب تصوری یعنی مجہول تصوری تک پہنچائیں۔ اگر مجہول تصوری تک پہنچائیں گے تو اس کو ہم معرف کہیں گے، اور اگر کسی مجہول تصدیقی تک پہنچائیں گے تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ حجت۔ اب اسی کی تشریح۔ علم ان موضوع المنطق هو المعرف والحجت، علم منطق کا موضوع کیا ہے؟ معرف اور حجت ہے۔ معرف کس کو کہتے ہیں؟ معلوم تصوری ہی کا نام دوسرا کیا ہے؟ معرف۔ معلوم تصوری ہی کا دوسرا نام کیا ہے؟ لیکن مطلقاً نہیں، ہر معلوم تصوری معرف نہیں بن سکتا، یہ یاد رکھنا، بلکہ وہ معلوم تصوری معرف ہے جو کسی مجہول تصوری تک پہنچائے۔ تو معلوم تصوری منطق کا موضوع جو ہم نے کہا تو یہ مطلقاً نہیں، بلکہ اس حیثیت سے کہ وہ کسی مجہول تصوری تک پہنچائے۔ تو اگر کوئی ایسا معلوم تصوری ہے جو کسی مجہول تصوری کا فائدہ نہیں دے رہا ہے تو وہ معرف کہلانے کا حقدار نہیں ہوگا اور وہ منطق کا موضوع نہیں ہوگا۔ مثلا زید، بکر، خالد، یہ سب معلوم تصوری ہیں کہ نہیں؟ معلوم تصور ہم اب تک کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ لیکن کیا ان کے ذریعے ہمیں کسی مجہول تصوری کا علم حاصل ہو رہا ہے؟ بالکل نہیں، بالکل نہیں۔ لیکن حیوان ناطق کے ذریعے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ حقیقت ہے کس کی؟ انسان کی۔ ٹھیک ہے، حیوان ساحل کے ذریعے یہ بھی تصورات ہیں، لیکن یہ وہ تصورات ہیں جو پہنچا رہے ہیں کہاں تک؟ کسی مجہول تصوری تک۔ لیکن زید، بکر، خالد ہمیں کسی مجہول تصوری تک نہیں پہنچائیں گے۔ تو وہ معلومات تصوریہ جو کسی مجہول تصوری تک پہنچائے ہم ان کو کیا کہیں گے؟ معرف، اور وہی علم منطق کا کیا ہے؟ موضوع ہے۔ اسی طرح مجہول تصوری، تو وہ ہر مجہول کیا کہتے ہیں؟ تصدیقی، ہر معلوم تصوری یہ منطق کا موضوع نہیں ہوگا، اس کو حجت نہیں کہیں گے، بلکہ وہ معلوم تصدیقی جو کسی مجہول تصدیقی تک پہنچائے، جیسے العالم متغیر وکل متغیر حادث فالعالم حادث، تو ہم اس کو کہیں گے کہ ہاں یہ معلوم تصدیقی ہے اور یہ منطق کا موضوع ہے، اس کو ہم حجت کہیں گے کیونکہ یہ کسی مجہول تصدیقی تک ہمیں پہنچا رہا ہے۔ اور رہے وہ معلوم تصدیقی جو کسی مجہول تصدیقی تک نہ پہنچا سکیں، ہم ان کو حجت نہیں قرار دیں گے، وہ منطق کا موضوع نہیں بنیں گے۔ جیسے ہم کہیں النار حارۃ، النار حارۃ، آگ گرم ہے، اس سے آپ کو کیا معلوم؟ یہ کس مجہول تصدیقی تک پہنچا رہا ہے؟ آپ کو کسی تک نہیں، لہذا ہم اس کو نہیں کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ حجت ہے اور منطق کا موضوع ہے۔ منطق کا موضوع وہی معلوم تصوری جو کسی مجہول تصوری تک پہنچائے تو ہم اس کو معرف کہیں گے، اور وہ معلوم تصدیقی جو کسی مجہول تصدیقی تک پہنچائے ہم اس کو کیا کہیں گے؟ حجت کہیں گے۔ اعلام منطق کا موضوع معرف اور حجت ہے۔ اما المعرف فهو عبارۃ عن المعلوم التصوری، معرف کہتے ہیں معلوم تصوری کو، لیکن لا مطلقاً، لیکن مطلقاً کوئی بھی معلوم تصوری معرف ہو جائے ایسا نہیں ہوگا، بل من حیث انہ یوصل الی مجہول تصوری، بلکہ اس حیثیت سے کہ وہ معلوم تصوری کسی مجہول تصوری تک پہنچائے، جیسے حیوان ناطق جو آپ کو پہنچائے گا کہاں تک؟ انسان کے تصور تک۔ والمعمل معلوم التصوری الذي لا يوصل الى مجهول تصوری، رہے وہ معلوم تصوری جو کسی مجہول تصوری تک نہیں پہنچاتے، فلا يسمى معرفا، تو ہم ان کا نام معرف نہیں رکھیں گے۔ والمنطقی لا يبحث عنه، اور منطقی ان سے کوئی بحث نہیں کرے گا۔ کل امور الجزئیہ المعلومہ، جیسے کہ امور جزئیہ معلومہ، زید، بکر، خالد، یہ سب امور جزئیہ معلومہ سب جزئی ہے کہ نہیں ہے، اور ان کا تصور کسی دوسرے تصور تک نہیں پہنچائے۔ وَأَمَّا الْحُجَّةُ فَهِيَ عِبَارَةٌ عَنِ الْمَعْلُومِ التَّصْدِيقِ، اور حجت کہتے ہیں معلوم تصدیقی کو، لیکن لا مطلقاً، بل من حیث انه یوصل الى مطلوب تصدیقی، لیکن مطلقاً نہیں بلکہ اس حیثیت سے کہ وہ کسی مجہول تصدیقی تک پہنچائے، جیسے ہمارا قول العالم متغیر وکل متغیر حادث فالموصل الى تصدیق بقولنا العالم حادث، تو یہ ہمیں کہاں تک پہنچا دے گا؟ العالم حادث تک پہنچائے گا۔ وَأَمَّا مَا لَا يُوصِلُ، اور جو ہمیں مجہول تصدیقی تک نہ پہنچائے، جیسے ہمارا قول النار حارۃ، مثلا
वलैसा बिहुज्जतिन, तो ये हुज्जत नहीं है। वलमंतिकी ला यंज़ुरु फी, और मंतिकी इसमें कोई गौर व फिक्र नहीं करेगा। बल यबहसु अनिल मुअर्रिफ वल हुज्जत, बल्कि वो मुअर्रिफ और हुज्जत से बहस करेगा। मिन हैसु, इस हैसियत से, अन्नहुमा कैफा यंबगी अन युतरत्तबा हत्ता युसला इलल मजहूल, कि उनको किस तरह तरतीब दिया जाए कि ये किसी मजहूल तस्दीकी या तसव्वुरी तक पहुंचाए। मिसाल के तौर पर आपको हैवान का इल्म है, नातिक का इल्म है, तो अब आप इसमें ये गौर करेंगे कि इनको कैसे मुरत्तब किया जाए कि ये पहुंचा दे कहाँ तक, इंसान के तसव्वुर तक। ऐसे ही आपको अल-आलम मुतगय्यर मालूम है, व कुल्लु मुतगय्यर हादिस भी मालूम, सुगरा कुबरा मालूम है, लेकिन अब आपको इसमें गौर करना पड़ेगा कि पहले सुगरा को लगाना है या पहले कुबरा को लगाना है, इनको तरतीब किस तरह देना है कि यह हमें किसी मजहूल तस्दीकी तक पहुंचा दे। तो इस हैसियत से बहस की जाएगी। तो जो इस हैसियत के हैं ही नहीं, उनमें बहस करने की जरूरत भी नहीं। क़ौलुहु मुअर्रिफन, मुअर्रिफ को मुअर्रिफ क्यों कहते हैं? वजह तस्मिया, मुअर्रिफ को बिल्कुल वाज़ेह बात है, मुअर्रिफ का मतलब है पहचान करवाने वाला। मुअर्रिफ का मतलब पहचान करवाने वाला, दूसरे की वजाहत करवाने वाला। तो ये मजहूल तसव्वुरी की क्या करवा देता है? पहचान करवा देता है, वहाँ तक पहुँचा देता है कि नहीं पहुँचा देता है। ऐसे ही हुज्जत हम कहते हैं किसको? मालूम तस्दीकी को। तो हुज्जत क्यों कहते हैं? हज्जा या हुज्जु का माना होता है गलबा हासिल करना। हज्जा या हुज्जु का माना क्या होता है? और आप जब मालूमात तस्दीकिया को तरतीब दे लेंगे सही से, तो मजहूल तस्दीकी तक पहुँचने का क्या हासिल कर लेंगे? गलबा। आपको गलबा हासिल हो जाएगा और उसको पा लेंगे। इसीलिए कहते हैं क़ौलुहु मुअर्रिफन लिअन्नहु युअर्रिफु व युबय्यिनु मजहूल तसव्वुरी, इसको मुअर्रिफ इसलिए कहते हैं कि ये मजहूल तसव्वुरी की वजाहत कर देता है और उसकी पहचान करा देता है। क़ौलुहु हुज्जतन, हुज्जत क्यों कहते हैं? लिअन्नहा तसीरु सबबन लिलगलबा अलल खसम, क्योंकि इसके ज़रिए हम खसम यानी मद्दे मुकाबिल पर गलबा हासिल कर लेते हैं। तो ये गलबा हासिल करने का क्या बनता है? सबब बनता है। वल हुज्जत फिल लुगत अल गलबा, और हुज्जत लुगत के एतबार से गलबे ही को कहते हैं। फहाज़ा मिन क़बील तस्मियतुस सबब बिस्मिल मुसब्बब, तो ये तस्मियतुस सबब बिस्मिल मुसब्बब की कबील से, यानी सबब ही का नाम रख दिया है किसके नाम पर? मुसब्बब के नाम पर। भाई हुज्जत जो है ये सामने वाले पर गालिब आने का सबब है। गालिब आने के लिए क्या है? सबब बनता है हुज्जत, खुद मुसब्बब नहीं है, गालिब आने वाला नहीं है, बल्कि गालिब आने वाला तो वो है जो बहस करेगा। गालिब आने वाला कौन होगा? लेकिन सबब कौन बनेगा गालिब आने का? हुज्जत। तो हुज्जत ठीक है, तो हमने सबब जो बन रहा था उसी का नाम क्या रख दिया है? हुज्जत रख दिया है। जो हुज्जत लाने वाला है उसका नाम नहीं रखा। तो जो मुसब्बब है यानी गालिब आने वाला, उसका नाम नहीं रखा, बल्कि जो सबब बन रहा था उसी का नाम रख दिया। इसी को कहते हैं तस्मियतुस सबब बिस्मिल मुसब्बब, यानी सबब ही का नाम रख देना उस चीज़ के साथ जो नाम किसका रखना चाहिए था? मुसब्बब का रखना चाहिए। चलो यहाँ से रहने दो, अब यहाँ से दलालत की बहस शुरू हो रही है। बहस की जाए। आवारिज़ ज़ातिया कै तरह से होते हैं? 3 तरह से। या तो वो शय को बिज़ात आरिज़ हो, या शय को उसके जुज़ के वास्ते से आरिज़ हो, या शय को किसी ऐसे अम्र के वास्ते से आरिज़ हो जो शय का जुज़ तो नहीं लेकिन उसके क्या है? बराबर, मुसावी। मसावी नहीं कहते उसको, मुसावी। बाब मुफालत का इसमें फ़ाइल है। मुसावी क्या है? वो उसके मुसावी हो। उसकी मिसाल आप देख लीजिए। उसके बाद मंतिक का मौजू है मालूमात तसव्वुरिया और मजहूलात मालूमात तसव्वुरिया और मालूमात तस्दीकिया, लेकिन मुतलकन ये दोनों के दोनों मंतिक का मौजू नहीं। ये दोनों इस हैसियत से मंतिक का मौजू है कि मालूमात तसव्वुरिया किसी मजहूल तसव्वुरी तक पहुँचाए और मालूमात तस्दीकिया किसी मजहूल तस्दीकी तक पहुँचाए। रहे वो मालूमात तसव्वुरिया जो किसी मजहूल तसव्वुरी तक ना पहुँचाए, मंतिकी उस मंतिकी का उससे कोई लेना देना नहीं, वो उससे कोई बहस नहीं करेगा। ऐसे ही वो मालूमात तस्दीकिया जो किसी मजहूल तस्दीकी तक ना पहुँचा सके, मंतिकी उनसे भी बहस नहीं करेगा, बल्कि वो बहस सिर्फ उन्हीं से करेगा जो किसी मजहूल तस्दीकी तक पहुँचाए। मुअर्रिफ को मुअर्रिफ यानी मालूमात तसव्वुरी को मुअर्रिफ क्यों कहते हैं? क्योंकि ये मजहूल तसव्वुरी की क्या कर देते हैं? वज़ाहत और उसकी तारीफ कर देते हैं। और मजहूल मालूमात तस्दीकिया को हुज्जत इसलिए कहते हैं कि हुज्जत लुग़वी एतबार से इसका माना है क्या करना? गलबा हासिल करना। और चूँकि मद्दे मुकाबिल पर मुस्तदिल या मुद्दाई इसी के ज़रिए गलबा हासिल कर लेता है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? हम हुज्जत कहते हैं। किसके ज़रिए? मालूमात तस्दीकिया के ज़रिए, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं? हुज्जत कहते हैं। तो ये तस्मियतुस सबब बिस्मिल मुसब्बब की कबील से